اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورہ آل عمران اس دے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک سب تو پہلا گھر یعنی عبادت گاہ جڑی لوکاں واسطے تعمیر کیتی گئی ہے او وے جڑی مکہ مکرمہ دے اندر موجود ہے، یعنی جس نو اسی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کہنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ببکۃ مبارکہ، وہ شہر مکہ دے اندر ہے اور اس دے اندر برکت رکھ دیتی گئی ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والیاں واسطے اس نو ہدایت دا مرکز بنا دیتا گیا وے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دیاں کھلم کھلیاں نشانیاں موجود نے۔ انہاں وچ ایک نشانی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا مقام عبادت سی۔ ومن دخلہ کان آمنا، جیڑا بندہ اس گھر دے اندر داخل ہویا او محفوظ ہو گیا، امن وچ رہے گا۔ انہاں کلمات مبارکہ وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ شریف دیاں 5 خصوصیتاں بیان فرمائیاں نے۔ پہلی ہے وے خانہ کعبہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ دا سب نالوں پہلے گھر ہونے دا شرف حاصل ہویا ہے۔ دوسری ہے وے اے بابرکت مقام ہے۔ تیسری خصوصیت ہے وے کہ اے تمام جہان والیاں واسطے مرکز رشد و ہدایت ہے۔ چوتھی ہے وے خانہ کعبہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں کھلم کھلیاں نشانیاں نے، انہاں وچوں زمزم شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ دی سعی کرنا ہے، اے دیگر جڑیاں چیزاں نے، اے ساریاں اللہ دیاں نشانیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں نے، اور اے ساریاں مکہ مکرمہ دے اندر موجود نے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے ایک خاص خصوصیت اے بھی عطا فرمائی ہے، جڑا بندہ ایتھے داخل ہو گیا وہ امن پا جائے گا، محفوظ رہے گا۔ اسی طرح خانہ کعبہ شریف اے کتنا معزز شہر ہے، اس دے بارے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ ماں ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دجال دا تذکرہ کردیاں آیا انی انذرکموہ اے لوگو میں تانوں دجال تو ڈرانا واں وما من نبی الا انذرہ قومہ کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جنہیں اپنی قوم نو دجال دے فتنے تو نہ ڈر سنایا ہوئے لقد انذر نوح قومہ البتہ تحقیق حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم نو دجال دا ڈر سنایا ہے وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ لیکن میں تانوں ایک دجال دے بارے ایسی گل دسنا جیڑی کسے بھی نبی نے اپنی قوم نو تعلیم نہیں دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعلمون انہ آور وان اللہ لیس بآور اے لوگو تسی جان لو بے شک دجال کانا ہوئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہر عیب تو پا کے اور کانا ہونا عیب لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اس عیب تو بھی پا کے یہ نبی کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ دجال نے آ کے خدائی دا دعویٰ کرنا ہے کہ میں خدا و نعوذ باللہ من ذالک اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی نشانی بیان فرما دیتی ہے کہ دجال کانا ہوئے گا اور کانا ہونا عیب ہے لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتا سچا خدا اس عیب تو پا کے لہذا اس دجال تے جڑا ایمان لیاوے گا وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال 4 جگہ تے داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یاتی 4 مساجدہ دجال 4 جگہ تے نہیں آ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فذکر المسجد الحرام سب نالوں پہلے آپ نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ دا ذکر کیتا بیت اللہ شریف دا ذکر کیتا اوتھے دجال نے داخل نہیں ہونا۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والمسجد الاقصی مسجد اقصی وچ بھی اس نے داخل نہیں ہونا والطور اور کوہ طور تے بھی نہیں جا سکے گا والمدینہ اور مدینہ منورہ دے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ہے طاعون دی بیماری اور دجال یہ دوویں مدینہ منورہ وچ داخل نہیں ہو سکن گے۔ اگر نعوذ باللہ بقایا کسی علاقے وچ طاعون پھیل سکتا ہے لیکن مدینہ منورہ چ بیماری داخل نہیں ہو سکتی اور اسی طرح دجال بھی مدینہ منورہ چ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسے دے نال کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ او مقدس مقامات نے جتھے قرب قیامت نو ایمان واپس لوٹ کے چلا جائے گا جس طرح کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تو پہلے اسلام چلیا سی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدا غریباً وسیعود غریباً کما بدا اسلام جدن شروع ہویا ہے تو ایک غربت شروع ہویا ہے اور ان قریب پھر غریب ہو جائے گا جی میں شروع تو غریب سی وَهُوَ يَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا اور اسلام سمٹ کے دوواں مسجداں یعنی مکہ مدینہ دے درمیان آ جائے گا جی میں سپ سمٹ کے اپنے سوراخ دے اندر چلا جاندا وے۔ حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک دی
شرح کردے ہیں ارشاد فرماندے نے دوواں مسجداں تو مراد مکہ اور مدینہ منورہ دیاں مسجداں مراد نے، یعنی بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی، اے او جگہ نے جتھے اسلام نے دوبارہ چلیا جانا میں، اور اتھوں ہی اسلام چلیا سی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے مکے تبلیغ فرمائی ہے، پھر ہجرت تو بعد مدینہ منورہ دے اندر تبلیغ فرمائی ہے، اور اسلام پھیلیا دنیا تے انہاں دو مقامات تو، اور جس وقت اسلام نو دوجی پوری دنیا دے اندر لوگاں نے بالکل قبول کرنا چھوڑ دینا ہے، پھر اسلام نے دوبارہ اوتھے جا کے پناہ لینی ہے جتھوں چلیا سی، اور اے ساریاں برکتاں اے رحمتاں انہاں دو شہراں وچ ہے کیوں نے؟ کیونکہ انہاں دوواں شہراں وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر بچپن تو لے کے 53 سال دی عمر تک زندگی گزاری ہے، اور 10 سال مدینہ منورہ دے اندر زندگی گزاری ہے، لیکن مکہ مکرمہ دے اندر تبلیغ والی زندگی نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال گزاری ہے، کیونکہ آپ نے اعلان نبوت 40 سال دی عمر وچ کیتا ہے، اور 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر تبلیغ دی زندگی گزاری ہے، اور 10 سال مدینہ منورہ دے اندر تبلیغ دی زندگی گزاری ہے، اور اے نبی کریم علیہ السلام دی برکت اور آپ دے رہن دی وجہ تھی اللہ کریم نے انہاں مقامات دی قسم بھی کھادی ہے۔ قرآن کریم وچ شہر مکہ دی قسم کھادی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھانا اس شہر دی، وانت حل بہذا البلد، اور قسم کیوں کھانا اس شہر دے اندر اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ دی ذات گرامی موجود ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے انہاں مقدس شہراں دیاں قسماں کھادیاں نے اور انہاں نوں برکتاں عطا کیتیاں نے، اور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ دے واسطے خود برکت دی دعا کیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے نے کہ آپ نے رب دی بارگاہ دعا کیتی ہے یا اللہ ساڈے اس شہر مدینہ دے اندر جیڑی برکت تو مکہ مکرمہ دے اندر رکھی اس تو 2 گنا رکھ دے، یعنی برکت مکہ مکرمہ وچ بھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساڈے شہر مدینہ وچ یا اللہ ان برکت 2 گنا رکھ دے، یعنی یہ دوویں شہر ببرکت نے، مقدس نے، اور انہاں دے احکام کی نے، رہن دے آداب کی نے، کیونکہ لوگ حج کرن جا رہے نے تے حج تے بندیاں نے ظاہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وچ ہی دن گزارنے نے، تے بندے نوں پتہ ہونا چاہیے اتھے دے ادب کی نے، مقامات انہاں متبرکہ دے کی فضائل نے، کی کچھ صورتحال ہے، او سانوں پتہ ہونا چاہیے مسلماناں نوں، اس دے مطابق اسی جا کے اپنی زندگی گزار سکیے۔ اللہ کریم انہاں شہراں دا سانوں بار بار زیارت دا موقع بھی نصیب فرمائے اور انہاں دا ادب و احترام بھی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔